فلموں اور ڈراموں کے ذریعے تبلیغ آج کل یہ بہت ہونے لگ گئی ہے، عوام زیادہ یہی دیکھنے لگ گئی ہے۔ ترکی والوں کا کوئی ڈرامہ تھا، انہوں نے اس کی اردو کر کے لگائی تھی۔ کتنے سارے نوجوان جو تراویح پڑھتے تھے مستقل، وہ بھی ڈرامہ دیکھتے رہتے تھے۔ وہ اتنا بڑا مجاہد اسلام ہے اور معاملہ یہ دکھایا جا رہا ہے جس طریقے پر اصلاح امت کے اس پہلے حصے کی ہوئی ہے، اسی طریقے پر اصلاح اس امت کے آخری حصے کی ہوگی۔ ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ہر حرام کام کو تبلیغ کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے وہ تھوڑا سا عرض کیا تھا کہ سایہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رب کی جماعت بڑھانے کے لیے رب کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا لازم فرمایا ہے۔ یہ کہ بندہ تبلیغ کر رہا ہے اور اس کے لیے وسیلہ اور ذریعہ وہ استعمال کر رہا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، تو ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ شریعت مبارکہ کا ایک اصول ہے کہ جتنا مرضی نیک مقصد ہو، اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ وہ اگر جائز نہیں ہے تو وہ عمل بھی جائز نہیں ہوتا۔ آج کل تو ویسے بہت سارے طریقے غیر شرعی استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں لوگوں نے۔ ان میں سے ایک جو ہے، چند ایک میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ان میں سے ایک ہے فلموں اور ڈراموں کے ذریعے تبلیغ کرنا۔ سمجھ آیا نا جی؟ فلموں اور ڈراموں کے ذریعے تبلیغ آج کل یہ بہت ہونے لگ گئی ہے، عوام زیادہ یہی دیکھنے لگ گئی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سالوں رمضان المبارک میں ترکی والوں کا کوئی ڈرامہ، ان کی حکومت تھی جب اس سے پچھلی حکومت جو تھی، اس میں ترکی والوں کا کوئی ڈرامہ تھا، انہوں نے اس کی اردو کر کے لگائی تھی۔ کتنے سارے نوجوان جو تراویح پڑھتے تھے مستقل، وہ بھی ڈرامہ دیکھتے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بھی ڈرامہ دیکھتے رہتے تھے، اور اوپر سے نعوذ باللہ من ذالک چند ایک مولوی جو بیچارے دین کی تفہیم سے خالی ہیں، آ رہی ہیں، انہوں نے اس کے پھر فضائل بیان کیے، اس ڈرامے کے فضائل بیان کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب ہوا یہ کہ جو نہ دیکھنے والے تھے وہ بھی مائل ہو گئے، اچھا بھلا مذہبی طبقہ، دینی سوچ فکر رکھنے والا طبقہ جو ہے وہ بھی اسی طرف مائل ہو گیا کہ جناب دیکھو جی، اس میں تو یہ دکھایا جا رہا ہے، بھئی ساتھ میں اس میں خواتین دکھائی جا رہی ہیں، بے پردہ دکھائی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں ان کے نعوذ باللہ من ذالک وہ بزرگ تھے سارے، ڈرامے میں غلط چکر دکھائے جا رہے تھے ان کے۔ اتنا بڑا مجاہد اسلام ہے، اور اس کے لیے جو خاتون کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ڈرامے والے، وہ بھی اس کا غلط طریقے کے ساتھ اس کو، جس طرح آج کل ہوتا ہے پھانسنے کے ساتھ کرتے ہیں معاملات، وہی دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ اتنا بڑا مجاہد اسلام ہے اور معاملہ یہ دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا 2-3 دن نا، جو بھی دیکھتا تھا وہ، پھر اس کو منع کیا، میں نے کہا بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے پنڈی کے۔ میں نے کہا بھئی مفتی صاحب کو کیا کہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اسی طرح کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک، ترکی والوں نے کوئی ڈرامہ بنایا، اس میں ایک ولی دکھائے گئے، ولی تھے ایک اللہ کے، اور ان کی جو بیٹی تھی ان کے مریدوں کے ساتھ معاملات دکھائے گئے کہ وہ جناب چھپ چھپا کے کیسے ان کے ساتھ سلام دعا رکھتی تھی، کیسے ان کے ساتھ ملتی تھی، یہ معاملات۔ یعنی یہ تو ان کی مجبوری ہے نا، عورتوں کو، لڑکیوں کو بیچ میں لانا۔ اہل اللہ تو ان چیزوں سے دور تھے، ان کے گھر تو وہ تھے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت
سید امام علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ان کے گھر میں کپڑے دھلنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے گھر سے دھوبی کے پاس 6 مہینے کی بچی تھی ایک، اس کی قمیص بھی ساتھ چلی گئی، مردوں کے کپڑوں کے ساتھ 6 مہینے کی بچی کی قمیص چلی گئی ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہفتہ 2 ہفتے تک روتے رہے اور کہتے رہے اپنے گھر والوں کو، تان کرتے رہے کہ تم نے میری زندگی ساری کی عبادت ضائع کر دی ہے۔ جہاں 6 مہینے کی بچی کی قمیض غیر بندے کے سامنے، قمیض چلی جائے غیر بندے کے سامنے، وہاں یہ حال ہو ہیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اہل اللہ کے، ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے معاملات دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو انہی دنوں جب یہ چل رہا تھا نا ڈرامہ، تو ایک بندہ بار بار میرے پاس آئے، جب بھی آئے یعنی کہ آ کے یہی کہے بس جی ترکی نے اپنی نسل سنوار لی ہے۔ میں نے کہا یہ وہ کیسے؟ کہتے ڈراموں کے ذریعے، کہتے اتنے اچھے ڈرامے بنائے ہیں اس نے، ڈراموں کے ذریعے نسلیں سنورتی ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طریقے پر اصلاح امت کے اس پہلے حصے کی ہوئی ہے، اسی طریقے پر اصلاح اس امت کے آخری حصے کی ہوگی۔ اگر امت کے پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے ہوئی ہے نا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کامل بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کے ذریعے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے حصے کی اصلاح جو ہے وہ ڈراموں کے ذریعے ہوئی ہے تو اب بھی ہو جائے گی پھر، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا بکواس ہے ہیں؟ لوگ جی وہ نسلیں سوار گیا، یہ کر گیا، ابھی نسلیں کہاں سوری ہیں ان کی بتائیں؟ ہاں وہاں جو صوفیاء ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ سبحان اللہ، لیکن یہ کام جو ہے نا یہ ڈراموں اور فلموں کے ذریعے نعوذ باللہ۔ شروع میں سن 2003-4 میں کوئی فلم آئی تھی عذاب قبر کے نام کی، 3-4 لڑکے مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، بس جی ہم نے عذاب قبر فلم دیکھی ہے، بس آج کے بعد ہم نے نماز شروع کر دیا۔ وہ جناب روئیں دھوئیں سجدے میں، وہ ہفتہ بھر وہ اثر رہا ان پر وہ فلم کا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ جب ان کو یقین ہو گیا نا وہ تو فلم تھی، وہ پھر سکون ہو گیا، نماز ہی چھوڑ گیا۔ اب بتائیں بھی تم نے پیغام شریعت کے دینا ہے اور طریقہ غیر شرعی کیوں بھائی؟ اور اسی طرح جس طرح یہ کر رہے ہیں نا وہ ڈراموں والے فلموں والے، وہ تو کر ہی رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا یا پھر عشرہ محرم آ گیا، ان دنوں میں یہ جناب جب پروگرام کرتے ہیں تو ساتھ عورت کا ہونا لازمی قرار دیتے ہیں، اور عورت بھی وہ رکھتے ہیں جو سب کی جانی پہچانی ہو، جو سال بھر جس کو دیکھتے رہے ہوں تاکہ وہ اداس نہ ہوں، وہ خاتون بلائی جاتی ہے، اور وہ جناب آ کے ان کے سامنے کئی بار تو ننگے ساری ہوتی ہیں، کئی بار دوپٹہ پہن لیتی ہیں، تو جناب پھر وہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مجھے دوست نے ایک اسکرین شاٹ بھیجا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ٹی وی چینل ہے یہاں لاہور میں، اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے ساری، یہیں ریکارڈ ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب فلاں خاتون کی نعت سن کے مفتی صاحب بھی اشش کر اٹھے۔ پروگرام میں بیٹھے ہوتے تھے نا مفتی صاحب، کہتے مفتی صاحب بھی اشش کر اٹھے، سبحان اللہ۔ ہاں جی اب بتائیں کیا تبلیغ ہو رہی ہے یار؟ دین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، ساتھ عورت بیٹھی ہوئی ہے، کیوں ایسا ہے یار؟ وہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تبلیغ کا بھار عورت پہ ڈالا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کیوں نہیں عطا فرمائی عورتوں کو؟ فرمایا کہ کیونکہ مرد جو ہے وہ ہر ایک تک پیغام پہنچا سکتا ہے، عورت جو ہے یہ تو مردوں تک نہیں جا سکتی، یہ پھر پیغام کیسے دے گی؟ اس کی حیا کے، اس کی شرم کے خلاف ہے۔ عورت عورتوں کو تو سمجھا سکتی ہے، تو مردوں کو کون سمجھائے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تو خیر محفلوں میں ایک اشتہار مجھے کسی نے بھیجا، جلسہ تھا عورتوں کا، اس میں ساری عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں باقاعدہ فلیکس پہ، اور لکھا ہوا تھا مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے۔ سمجھ نہیں آیا حاجی صاحب؟ جلسہ عورتوں کا ہے، مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہے، کیا الٹی گنگا بہہ رہی یار؟ ویسے کیا یہ طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، حضور نے بتایا، پھر کیوں سارے اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں یار؟ اندھے منہ سارے گرے جا رہے ہیں، ایک گندگی میں ایک بندہ گرے تو سارے دھڑے دھڑے اس کے پیچھے گرے جا رہے ہیں۔ اور یوں ہی
ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ فرماتے تھے آج سے ان کی وفات کو کم از کم بھی کوئی 1000 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے۔ آپ نے بھی اپنی بچپن میں خواتین دیکھی ہوں گی کیسے باحیا تھی، کیسے پردے والی تھی، آج معاملہ اس کے برعکس ہے، آج وہ بات نہیں رہی۔ 1000 سال پہلے کے بزرگ یا 900 سال لگا لیں، 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہیں، اگر رسول اللہ علیہ السلام نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب قرار نہ دی ہوتی تو میں مردوں کو کہتا کہ نماز بھی گھر ہی پڑھ لیں، اتنی عورتیں بے باک ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کا کرم ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے جناب پھر میلاد کی رات جو دھمال چوکڑی ڈالتے ہیں وہ نہیں دیکھی آپ نے، جلسوں پہ یہ مزاروں پہ جا کے جو عورتیں دھمال ڈال رہی ہوتی ہیں آپ نے پھر وہ نہیں دیکھی، بتائیں نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ایک طریقہ بھائی یہ تو ہو گیا سارا، یہ جتنے جہاں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں خلاف شرع ہے، یہ حرام کے ذریعے حلال کی تبلیغ ہو سکتی نہیں ہے، حرام کے ذریعے حلال کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ ایک طریقہ اور ہے جی، یہ گانے والے جو ہے نا، موسیقی والے، یہ والے اور قوال، یہ ان کی کوشش ہوتی ہے بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جو لوگوں کے دل پہ چوٹ کرے، اپنے طور پہ یہ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو اس طرح کے جو گانے ہیں اور قوال جو ہیں، قوال تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، سچی بات ہے، اتنے کفریات بکتے ہیں کہ سمجھ سے باہر بات ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہاں پاکستان کا ایک قوال تھا، اس نے نعوذ باللہ قوالی میں اللہ کی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور آج تک قوم سن رہی ہے، قوم سر مار رہی ہوتی ہے ایسے کر کے، اور اس نے اللہ کی گستاخیاں کی ہیں۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد اس کی قبر پانی جانے کی وجہ سے کھولی گئی، اور جو 2 بندے تھے، ایک بندے کو تو میں خود ملا ہوں ایک بندے کو، اس نے بتایا کہ اس کی قبر کھولی گئی، مجھے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اس کی قبر پر قرآن خوانی کریں، قبر کھولنے لگے ہیں۔ اس نے کہا جتنے بھی بچے وہاں کھڑے ہوئے تھے، جیسے قبر کھلی اندر اژدہا لپٹے ہوئے تھے، اس کو اژدہا لپٹے ہوئے تھے اسے، کہتے ہیں کہ بس پھر بخار ہوا، سب کو تقریباً سارے بیمار ہو گئے، کئی بچوں کو تو سننا ہی چھوڑ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کئی بھاگ اٹھے، کئی نیچے گر گئے، اس طرح کر کے اٹھا کے لے کے آئے ان بچوں کو۔ وہ بچہ وہ اب تو بڑا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے 1.5-2 مہینے تک میرا بخار ہی نہیں ٹوٹا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور اس کی گستاخیاں ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اور آج تک اس کے کلام چل رہے ہیں، لوگ سر دھن رہے ہوتے ہیں۔ اور جواز کیا ہے، دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے ڈھول طبلے کے ذریعے قوالی موسیقی کے ساتھ گا کر کے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ کہا کہ وہ جب ڈھول بجاتے تھے لوگ توجہ سے سننے آتے تھے، ڈھول بج رہا ہے، آگے سے آپ تبلیغ کر دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ یہ ذریعہ استعمال کرنا سمجھ سے باہر ہے بھائی، ہیں بالکل سمجھ نہیں آتا، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی بزرگوں کے بارے میں، کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 90 لاکھ کو آپ نے مسلمان کیا تبلے اور سرنگی بجا کے۔ اور ایک بندہ نے، ہمارے یہاں کا معروف خطیب ہے پنجاب کا، بہت مہنگا خطیب ہے، اس نے تو یہاں تک فرما دیا، مخالف مسلک کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں تمہارے تو قرآن پڑھنے میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر ہمارے بزرگوں کے ڈھول بجانے میں ہے۔ بتائیں، اپنا ہی طریقہ ہے، اپنی ہی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی نے جو منہج تبلیغ کا یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالی نے اتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں، کسی کو نہیں دیا اللہ نے، ان پر پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گیا ہے۔ اور گانے میں نعوذ باللہ من ذالک، قوالیوں میں اتنے کفریات بولے جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ بندہ زبان پہ نہیں لا سکتا، سچی بات ہے۔
اب بتائیں نا، ایک قوالی جو ہے، قوالی ہے وہ، ایک بندہ قوال اللہ کو کہہ رہا ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو، بتاؤ، گورکھ دھندا رب کو کہہ رہا ہے. گورکھ دھندا اس دھاگے کو کہتے ہیں جو الجھا ہوا ہو، جس کی سمجھ نہ آئے کہاں سے کھلتا ہے، کہاں سے سر کہاں ہے، اس کا پاؤں کہاں ہے، اسے کہتے ہیں. ایسا دھاگا جو الجھا ہوا ہو، جس کی پہچان ہی نہ ہو، وہ رب کو کہہ رہا ہے کہ تو گورکھ دھندا ہے. اور ہماری قوم سر دھن رہی ہے. رب کے گستاخ بھی ہیں، وہ خود تو مر گیا، لیکن آج کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ اس کی قوالی کو پڑھ رہے ہیں، وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں لوگ. کسی کو بھی دیکھو جناب، ہیں سمجھ سے باہر ہے، الفاظ نہیں ہے، بندہ کیا کہے بھلا بتائیں. کہ یہ بھی دن ہم نے دیکھنا تھا. اور پھر ایمان کیوں نہ لٹے، دین کیوں نہ لٹے. مدرسے کا پڑھانے والا استاد جو ہے وہ تو بیچارہ 20 سال سے چٹائی پہ بیٹھا ہے، اور قوال جو ہے وہ قوالی شروع کرے 3 مہینے بعد ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. وہ کیوں؟ پھر یہی ہونا ہے بھائی. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو دین کا ڈاکو ہو، ان کے ایمان کی خرمن پہ وہ کفر کی بجلیاں گرا دے، ارادی ہوتے ہیں. کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، بہت شاندار بھائی. آپ نے دیکھا نہیں قوالوں کو، دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ قوالی ہوتی ہے، اوپر علماء کے خطاب ہوتے ہیں، نیچے قوالی ہوتی ہے. اتنے بندے وہاں نہیں ہوتے جہاں علماء خطاب کر رہے ہوتے ہیں، جتنے وہاں ہوتے ہیں نیچے. یہی اپنے صابری صاحب ہوتے تھے، جانتے ہیں احباب، ان کے محلے میں ایک بندہ تھا، انہوں نے اسے کہا یار درس ہوتا ہے، وہ پیر تھا، تھوڑا زیر تعمیر تھا پیر. انہوں نے کہا یار ہماری مسجد میں درس ہوتا ہے تو آپ آ جاؤ. کہتا نہیں یہ درسوں سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. اس نے کہا تو پھر کس چیز سے فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب قوال جو ہے نا وہ تبلے پہ پہلی انگلی مارتے نا چیک کرنے کے لیے، کہتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. بتائیں کہ لوگوں نے کیا سے کیا سمجھ رکھا یار اس کو. تبلیغ کا ذریعہ نعوذ باللہ، رب کی معرفت کا ذریعہ، رب تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اسی کو سمجھ رکھا انہوں نے. حالانکہ ہمارے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں، کسی بھی بزرگ سے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کوئی یہ سما کا معاملہ کرتے ہوں اور ساتھ ڈھول تبلے کا معاملہ کرتے ہوں. ڈھول تبلے نہیں ہوتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں نا، آپ جس دن پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد سے کتنے عرصے تک میراثیوں کے ڈھول ہی نہیں کھڑکے تھے. میراثیوں کے ڈھول گونگے ہو گئے تھے، قوالوں کے ڈھول گونگے ہو گئے تھے. میں کیا وہ بندہ آ گیا جو تمہارا ڈھول توڑنے کے لیے آیا ہے؟ بتائیں. تو یہاں ہم نے نعوذ باللہ من ذالک ہر حرام کام کو تبلیغ کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا ایک بندہ تھا، وہ اس کو بڑا شوق چڑھا تھا الہاد کے رد کا، مجھ سے بھی مشورہ کرتا رہتا تھا، کوئی باتیں پوچھتا رہتا تھا. ایک دن جو ہے نا میں نے اس کی تصویر دیکھی، ٹوپی اس نے دوسری پہنی ہوئی تھی اس طرح والی. میں نے کہا یار آپ تو عالم ہو، آپ نے یہ کیوں پہن لی؟ کہتے نہیں حضرت وہ اصل میں جانا ہوتا ہے نا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پھر اگر یہ امامے کے ساتھ جائیں تو پھر وہ سنیں گے نہیں ہمیں. میں نے کہا لگتا ہے اس کی بھی اوپر والی بلڈنگ خالی ہے. اب ہوا یہ کہ وہی بندہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اس وقت اس کے منہ پہ داڑھی بھی کوئی نہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، اور پینٹ شرٹ میں ہے وہ بندہ. تبلیغ کرنے جا رہے ہیں نا، کس چیز کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حلیے کی تبلیغ کرنی ہے نا ہم نے، تو پھر وہی اپنا کے جائیں گے. جیسے رسول اللہ علیہ السلام کا لباس ہے ویسا پہن کے جائیں گے، اسلامی لباس میں جائیں گے نا. اگر ان کے لباس میں جائیں گے وہ کہیں گے لو جی بتاؤ ہم نے تو اس کو تبلیغ بھی نہیں کی، کپڑے اس نے ہمارے والے پہن لیے ہیں. کامیاب تو پھر وہ ہوئے، تم تو کامیاب نہ ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ آج کل کئی لوگوں کو ایسے خمار چڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی پینٹ پہن کے، ٹائی پہن کے، کوٹ پہن کے جائیں گے تبلیغ کریں گے. میں نے کہا پھر کامیاب وہ ہوئے، تم نہیں ہوئے. تم تو ابھی تک گھر میں تھے، ان کی تہذیب کو اپنا لیا تم نے، تو پھر تبلیغ تم کس چیز کی کرنے جا رہے ہو؟ بتاؤ بھلا.
تو اس لیے بہت سارے جو غیر شرعی طریقے ہیں نا، ان میں یعنی ایک تو آپ کے سامنے بیان کیا میں نے، فلم و ڈراموں کے ذریعے جو تبلیغ کرتے ہیں اپنے طور پر وہ سمجھتے تبلیغ کر رہے ہیں، اور مذہبی پروگرام جو ہوتے ہیں ان میں تبلیغ کا معاملہ کرتے ہیں اور عورتیں ساتھ بٹھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، سچی بات ہے۔ 2 بار بڑا چینل تھا ڈی ایم ڈیجیٹل چینل، اس کی ٹرانسمیشن یہاں سے UK جاتی تھی، وہاں سے آن ایئر ہوتا تھا، یہاں ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہاں سے آن ایئر ہوتا تھا۔ مجھے 2 بار میرے نام کی پھٹی چلا دی انہوں نے، ایک بار بھی بلایا، دوسری بار بھی بلایا، مجھے کہنے لگے جی، میں نے کہا بھی ہاں بھی میں بیان جب کروں گا، گفتگو کروں گا تو میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہتے ہیں 2 لڑکی ہوں گی۔ میں نے کہا بھی میں تو نہیں آتا۔ کہتے ہیں جی ان کو چادر پہنا دیں گے۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں آتا۔ ڈھانپ دیں گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی نہیں آتا میں۔ 2 بار پٹی چلی۔ مجھے وہ مولوی صاحب کہنے لگے یار تیری مہربانی، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں، مجھے لگتا ہے یہاں نئے آیا تھا، آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے وہ کہنے لگے یہاں کے لاہور کے بڑے بڑے نام بتائے اس نے، مولویوں کے بڑے بڑے نام تھے۔ اس نے کہا مولوی 50-50 ہزار روپے دیتے ہیں ہمیں کہ ہمارا پروگرام چلا دو یار ایک بار، اور آپ کو ہم کہتے ہیں آپ آتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار وہ والا حساب نہیں ہے، وہ والا حساب ہوتا تو پھر کب کا کر چکے ہوتے ہیں۔ کہ شروع میں یہیں پہ ایک دوست تھے، وہ جناب پیچھے آپ پڑے جیو پہ لے چلتے ہیں، فلانے پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ جیو والے اور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں مسکین ہوں، آپ مجھے رہنے دیں۔ وہ تبلیغ کون سی ہوگی بھائی بتائیں؟ سب سے پہلی تبلیغ اب بتائیں نا، عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے اور مولوی صاحب جو ہے رفع دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور بھی عورت بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، سب سے پہلا جو برائی تیرے سامنے ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے خلاف تو زبان کھول، ذرا پتہ چلے تیرا بھی دین حق کی پابندی کا۔ رفع دین کے مسائل پہ لڑ رہے ہیں اور 7 عورت بے پردہ بیٹھی ہنس رہی ہے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو گیا؟ جنہوں نے زندگی ساری ڈرامے فلمیں بنائی ہیں، وہ جناب اس میں وہ اینکر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ویسے سچی بات ہے، جب بندہ اندھا ہو جائے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ لگنے بھی نہیں دیتا کہ یہ بندہ نقصان کتنا کر رہا ہے دین کا۔ ان کو صرف پیسے کا نقصان معلوم ہوتا ہے، آخر میں چیک اگر تھوڑا مل جائے نا، 1000 روپے بھی کم ہو، کہیں گے نکالو بھائی، لیکن دین کا نقصان کتنا ہو رہا ہے ان کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کچھ صورتیں اس کی مزید بیان کروں گا اور بڑی اہم ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔